علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے رؤوف کلاسرا صاحب۔ ناظرین، پچھلے 2 روز میں اسلام آباد میں پولیس نے عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ جو سلوک کیا، صحافیوں کو جس طرح گاڑیوں سے نکال کر مارا اور گھسیٹتے رہے، لگ رہا تھا کہ یہ پولیس کے روپ میں حکومت نے گلو بٹ میدان میں نکال لیے ہیں، کیونکہ پولیس کا اصل چہرہ جب صحافی دکھا رہے تھے، حقائق سامنے لا رہے تھے، تو پولیس نے مظاہرین کو چھوڑ کر صحافیوں پر دھاوا بول دیا۔ کیا مہذب معاشروں میں پولیس کا یہ کردار ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا پولیس کسی حکم کے بغیر حرکت میں آئی؟ جی نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ کل وزیراعظم کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں پولیس کو شاباش دی گئی، پولیس کی کارروائیوں کو سراہا گیا۔ ادھر پاک فوج نے ساری صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ طاقت کے استعمال سے مسئلہ سنگین ہو جائے گا۔ سوال اب یہاں پر یہ ہے کہ آخر یہ سیاسی بحران کس نہج پر، کس نتیجے پر جا کر ختم ہوگا؟ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ پچھلے 2 روز کے دوران پولیس کی اندھادھند شیلنگ، لاٹھی چارج، 3 افراد جاں بحق ہو گئے اور 600 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ کلاسرا صاحب، پولیس جس طرح لوگوں پر تشدد کر رہی تھی اور وزیر اعظم کی زیر صدارت کل جب اجلاس ہوا پولیس کو شاباش دیتے رہے، رویہ ان کا کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ بچانے یہ جمہوریت کو نکلے ہیں، اقدامات ان کی آمرانہ ہیں؟ اب انہیں بھی مشرف کی طرح مکہ لہرا کر یہ کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا کچلا جائے گا، کیونکہ اقدامات تو ان کے بالکل آمرانہ ہیں۔ شازیہ، پچھلے 2 دن سے موسٹ آف دا ٹائم تو میں اپنے گھر پہ وہ رہا ہوں، انڈر سیج ہی رہا ہوں، کیونکہ میرا جو جہاں میں رہتا ہوں وہ بالکل اس کے یہ کونے پہ ہے جہاں پہ سب کچھ ہے، بلکہ یہ ہمارے گھر کے آگے پیچھے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، شیلنگ ہوتی رہی ہے، ساری یہ مار دھار، یہ فائرنگ سے مراد حکومت تو کہتے ہیں کہ ہم نے فائر نہیں کیا، لیکن اب جو سامنے رپورٹس آ رہی ہیں وہ تو اب بالکل دوسری پکچر بتا رہی ہیں۔ آج میں یہ ڈان کے آتے ہوئے سٹوری دیکھ رہا تھا، ایویڈینس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ گولیاں ماری گئی ہیں اور باقاعدہ ان کے ایکس رے جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں ڈان کے۔ آج کی جو میں ان کے سٹی پیجز پہ سٹوری دیکھ رہا ہوں، پچھلے 24 گھنٹے میں میرے لیے تو گھر سے نکلنا مشکل رہا ہے۔ 1-2 چیزیں بڑی اس میں اہم ہیں۔ ایک تو ہمیں بہت، آپ کو یاد ہوگا قاضی صاحب بھی تھے، ہم بھی تھے، سب پورا پاکستان بڑا ڈیسپریٹ تھا، میاں صاحب آئیں گے، جناب مشرف کا دور تھا اور صحافیوں کو بڑی کٹ پڑی ہوئی ہے یہ جناب مشرف صاحب کے دور میں، اور پرٹیکولر پرویز الہی صاحب کو میں کل سن بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا کہ جب یہ زرداری صاحب آئے تھے دبئی سے اور کوئی صحافی ان کے ساتھ تھے اور میں بھی اس میں انسیڈنٹلی اس یہ کراؤڈ میں شامل تھا صحافیوں کو جو آئے تھے، تو لاہور ایئرپورٹ پہ جس طرح برے طریقے سے صحافیوں پہ ٹارچر کیا گیا تھا پرویز الہی صاحب کے دور میں، وہ بھی مجھے یاد ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں صحافیوں کو مارا گیا تھا، یہاں پہ اگین ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور میاں صاحب کے جو اس وقت کے بیانات ہیں، ان کی پارٹی کے بیانات ہیں، وہ بھی پڑے ہوں گے۔ اور جیسے کل مارا گیا اس طریقے سے کم از کم جناب مشرف کے دور میں بھی نہیں مارا گیا، یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں۔ اسلام آباد از کنسرن اس طرح نہیں مارا گیا جیسے یہ کل مارا گیا ہے، اور پرٹیکولرلی جیسے ہماری دنیا ٹی وی کی وین میں سے ایک بیچارہ اس کو لڑکے کو نکال کے تشدد کیا گیا، یہ میرا خیال اسلام آباد میں اس طرح ٹارگیٹڈ کر کے نہیں مارا گیا۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی لیونگ میموری میں اور میری میں نہ آ رہا ہو۔ یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہیں جن کا نام ہے مجاہد شیر دل خان صاحب، ان کے ابا حضور جو ہیں ایک کے زیڈ کے شیر دل صاحب تھے، وہ ان کے نواز شریف صاحب کے بہت قریبی تھے، انہی کے ساتھ انہوں نے ساری عمر اپنی سروس کی۔ جاتے ہوئے وہ تحفے میں 2 عدد اپنے بیٹے دے کے گئے اور دونوں یہ ڈی ایم جی میں ہیں۔ ایک کو ہمارے اوپر انہوں نے اسلام آباد میں لگا دیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں کہ آج کل وہ بالکل لڑکا سا ہے، آپ ملیں ان سے اور کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ یہ کوالیفائی کرتا ہوگا کہ اتنے بڑے ایک اہم ایک شہر کا وہ ڈپٹی کمشنر لگا، بالکل لڑکا سا ہے، کبھی مل کے دیکھیں۔ اتنی لویلٹی ان لوگوں میں آ گئی ہے جو ہم کئی دفعہ یہاں ڈسکس کر چکے ہیں کہ بچے کل کے جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، ادھر ادھر سے رٹے لگائیں، وٹ ایور سفارشیں کریں، باپ کی وجہ سے کسی کی وجہ سے آپ ہی جاتے ہیں انٹرویو وغیرہ میں اچھے مارکس لے کے، ان کو چھوٹے عہدے کی بجائے اٹھا کے بڑے عہدے دیے جائیں تو پھر وہ سرکار کے کہنے پہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ میرا اس پہ ایک سوال ہے، ایک چھوٹا سا سوال شازیہ، کہ ڈپٹی کمشنر نے الاؤ کیا کہ مظاہرین پہ آپ لاٹھی چارج کریں۔ ہم یہ پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں آ کے میرا خیال ہے ہم نہ ڈسکس کریں گے غلط فیصلے تھے صحیح تھے علیحدہ، ذرا یہ مجاہد شیر دل صاحب، نام تو شیر دل صاحب ہے ان کا، یہ جسٹیفائی کر کے دیں کہ صحافیوں کو جس طرح یہ مارا گیا ہے اور ابھی ہماری سکرین پہ وہ مناظر چل رہے ہیں، یہ کس طریقے سے ڈپٹی کمشنر نے آرڈر کیے ہیں کہ ان صحافیوں کو وین سے نکال کے ان پہ تشدد کیا جائے۔ کل جو تشدد ہوا ہے اس کے 2 لوگ ذمہ دار ہیں،
ایک چودھری سارا علی خان صاحب ہیں، وہ لاکھ کہتے رہے، ہمیں بھاشن دیتے رہے، تقریریں کرتے، اور دوسرے ذمہ دار جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر مجاہد دل شیر صاحب ہیں کہ انہوں نے تشدد کروایا ہے. یہ ان کے لیگل آرڈرز تھے جو پولیس نے جن کو استعمال کرتے ہوئے کل تشدد کیا ہے. ظاہر ہے آرڈرز کے بغیر تو پولیس اس طرح کے اقدامات نہیں کر سکتی. جرم ہے حقائق کو سامنے لے کر آنا قاضی صاحب، جس طرح کل دراصل نا کچھ ہمیں بھی سوچنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم ڈسٹنکشن کرتے ہیں نا، اچھا دیکھیں سول ایڈمنسٹریشن کا سسٹم وہی ہے. سپوز پہلے ضیاء الحق بیٹھا ہوا ہے، یا اس کے بعد جنرل پرویز مشرف آ گیا، اس کے بعد یہ سویلین یہ پین کیا جاتا ہے. بدلتا کیا ہے؟ کیا بدلتا ہے؟ ان کے کلاسر صاحب صدارتی محل میں بھی جاتے رہتے ہوں گے، پرائم منسٹر ہاؤس سے وہیں پہ وہی کھڑے ہوتے ہیں، وہ جو آگے جو ان کے غلامان کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ذہنوں میں فرق ہے کہ ہم چونکہ ٹی وی پہ آ کے بول لیتے ہیں، تو وہ نہیں بدلا. وہ جو انگریز کا سٹرکچر تھا، وہ جو حکمرانی کا سٹرکچر تھا، اس میں کچھ بھی نہیں بدلا. آپ جائیں ذرا گورنر ہاؤس میں دیکھیں یا ان کا رہن سہن دیکھیں، آج تک انگریز کے دور سے اب تک کیا بدلا ہے. کبھی ڈیموکریسی کی ہیڈ لائن لگا دیتے ہیں، کبھی ہم کرتے ہیں. تو جب ان کا اصل چہرہ نظر آتا ہے، جب یہ کرائسس میں ہوتے ہیں، تو کل کیا تھا؟ کل انہوں نے کاؤ ڈاؤن کرنا تھا، ہمیں خوفزدہ کرنا تھا، ہمارے مالکان کو شاید میسج کوئی دینا ہو، اور انہیں اوپنلی مارا. اس کے بعد ان کی تاریخ. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لڑائی ہم کر رہے ہیں نا، یہ جو لڑائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ پی ٹی آئی بھی کر لیے، پیٹ بھی کر لیے، کچھ نہیں بدلا. خوفناک معاشی اور سیاسی آمریت ہے چند خانوادوں کی. لہذا یہاں ایک بڑی سٹرگل چاہیے. یہ تو میں ابھی کہہ رہا ہوں نا، یہ بلبلیں ہیں، ابھی کچھ نہیں ہے. ابھی شاید کیونکہ میسز ایٹ لارج اس میں شامل نہیں ہوئے. لیکن ہمیں یہ جو شغل سوسائٹی کو پرابلمز لاحق ہے نا، کہ ہم آئین کرتے ہیں. آئین دیکھ لیا کل ہم نے، جب ہمیں وہ پیٹ رہے تھے. تو کوئی ایسی اچھا کیا آئین ادھر کب جاتا ہے؟ جب میں جب روز آج 2 سٹوریز تھی، میں نہیں کر سکا کلاسر صاحب 2 سٹوریز. مثلا ایک سٹوری یہ ہے کہ یہ جو جنا پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ ہے کراچی میں، وہاں ایک مشین لگی ہے غریب آدمی کے لیے، اور وہ نہیں چل رہی کیونکہ وہ امیجنگ کرتی ہے، 3 ڈائمینشنل امیجنگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کے برین ٹیومر کے علاج ہو رہے تھے. وہ کوئی نہیں پوچھے گا. آج دوسری خبر تھی کہ لاہور میں 300 ویکنسیز خالی ہیں ہمارے سرکاری میڈیکل کالجز میں، مگر اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کا قانون ان کے لیے علیحدہ ہے، ان کے اسپتال ان کے لیے علیحدہ ہیں، ان کے گھر ان کے لیے علیحدہ ہیں، اور قانون 2 طرح کے ہیں کلاسر صاحب. اس لیے ہمیں یہ ڈسٹنکشن چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ ہم بریک لینی ہے. سوری بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ 2 SSPs کا اسلام آباد میں کام کرنے سے انکار کیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے، کرنے جا رہی ہے، وہ غلط ہیں. اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اس وقت تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہمارے نمائندے موجود ہیں، عدیل وڑائچ. ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اسلام آباد شہر کی. عدیل آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں سن پا رہا ہوں آپ کو. عدیل اس وقت کی صورتحال بتائیے گا. صبح ایسی کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ مظاہرین میں اور پولیس میں ایک بار پھر سے پتھراؤ شروع ہو گیا. جی بالکل، یہ صبح کے وقت جو ہے مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ شروع ہوا تھا، پولیس کی جانب سے. مظاہرین کی جانب سے شروع ہوا تھا؟ جی بالکل، مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ شروع ہوا تھا، اور پولیس کی جانب سے پھر اس کے جواب میں شیلنگ کی گئی تھی. لیکن ابھی تیز بارش ہو رہی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں عوامی تحریک کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ موجود ہیں، لیکن شدید بارش میں وہ بھیگ چکے ہیں. کیونکہ جب پہلے شارع دستور پہ یہ لوگ موجود تھے تو وہاں پر ارینجمنٹ تھا، شامیانے تھے، ٹینٹ تھے، اور ابھی یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے لان میں اتنا زیادہ ارینجمنٹ نہیں تھا. تو خواتین، بچے، بوڑھے، جوان جو ہیں اس وقت بھیگ چکے ہیں. کوئی اتنا ارینجمنٹ یہاں پر نہیں تھا، اور لوگوں نے ناشتہ کر لیا ہے. لوگ خوبصورت موسم کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن بارش اب اتنی تیز ہو گئی ہے کیونکہ اب مسائل میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور گزشتہ 1 گھنٹے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. اور پولیس اہلکار بھی جو ہیں جو شیلنگ کر رہے تھے اس سے پہلے، وہ اطراف میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور بارش سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ جو پتھراؤ کا جو سلسلہ تھا، جو چند مظاہرین کیبنٹ ڈویژن کے سامنے موجود تھے، یہ تقریباً ان کی تعداد 300 سے 400 کے درمیان ہوتی ہے. اور کل بھی یہ تعداد اتنی تھی، آج بلکہ یہ تعداد کم تھی جو پتھراؤ کر رہے تھے. وہ بھی اب جو ہیں اطراف میں بارش سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت مکمل خاموشی ہے دونوں طرف سے. پولیس کی جانب سے بھی کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی، اور دوسری جانب سے مظاہرین کی جانب سے بھی کوئی پتھراؤ نہیں ہو رہا. پاکستان سیکریٹریٹ کا جو علاقہ کل میدان جنگ بنا ہوا تھا، ابھی یہاں پر ملازمین کی بڑی تعداد یہاں سے گزر رہی ہے، پاکستان سیکریٹریٹ کو آ رہی ہے.
اور یہاں پر بارش کے خراب موسم کے باعث ٹریفک بھی بہت زیادہ جام ہے، اور اس وقت یہاں پر اوور آل ایک خاموشی ہے، دونوں طرف سے جو ہے ٹھیک ہے جانب سے کوئی پتھراؤ ہو رہا ہے، نہ پولیس کی جانب سے کوئی شیلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عادل وڑائے جا کا. کلاسرا صاحب، کل جس طرح 2 SSPs نے اسلام آباد میں کام کرنے سے انکار کیا، ایک خاتون DSP اپنے عہدے سے احتجاجاً مستعفی ہو گئی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کی پرتوں میں بھی کچھ ضمیر والے لوگ زندہ ہیں، ضمیر جاگتا ہے ان لوگوں کا جو حکومت کے ناجائز اقدامات کو یس سر نہیں کہہ سکتے. شاہ جی، آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے، جب سے جو بھی آنریبل نیمز آ رہے ہیں، چاہے وہ کراچی کے ہمارے ایڈیشنل IG رہے ہیں شاید حیات ہوں، چاہے آفتاب چیمہ ہوں IG بھی، یا یہاں پہ آپ DSP خاتون ہی ہیں، 2 آپ ان SP کی بات کریں، یہ سارے پولیس گروپ کے ہیں. ہم پاکستان میں ابھی بھی پولیس کو بدترین ایک فورس سمجھتے ہیں، اور اس کا مظاہرے درندوں والے ہم یہ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں. جیسے کل انہوں نے ہمارے دنیا TV کے اس بیچارے کو اندر سے بیٹھ کے درندوں کی طرح مارے. انسان نہیں اس طرح کرتے ہوتے. ان میں درندگی لگ رہی تھی کہ ایک بندہ ہے اور اس پہ کوئی 20 پڑ گئے، اور کسی میں اتنی اخلاق کی ضرورت نہیں کہ جا کے چھڑا لے کے جا کے آپ نے 2 مارنی 4 مارے، مسلسل مارتے رہیں اور باقی تماشا باندھ کے دیکھتے رہیں. یہ ہماری پولیس کا ایک یہ امیج ہے. دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ کچھ آنریبل افیسر ہیں، یہ بڑا آسان کام نہیں ہوتا. چودھری نثار علی خان صاحب اپنی ذات میں بہت بڑے ڈکٹیٹر ہیں، سب جانتے ہیں ان کو. جو بھی ان کے ساتھ 3 مہینے سے زیادہ کام ہی کوئی نہیں کر سکتا، یہ آپ انٹیریئر منسٹری میں پوچھ لیں. ان کو ڈیفائی کرنا، اپنے جابز یہ رسک پہ لگانا، اپنی فیملی بچوں کو ایک طرح کا رسک پہ لگانا، یہ عام بات نہیں ہے. اسٹوڈیو میں بیٹھ کے میں قاضی صاحب یا دوسرے لوگ بڑی ہم باتیں کر لیتے ہوں گے، لیکن وہاں پہ کھڑے ہو کر ڈیفائی کرنا یہ بہت بڑی ذات ہے. جو میں بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو ابھی تک DMG جو اس ملک کا سرکاری بادشاہ ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ ہے زکوٹا جن بیوروکریسی ہے، آپ کو کوئی ایک مثال کو نظر آئی ہے یہاں سے DMG کلاس سے؟ یہ ڈپٹی کمشنر، یہ ہمارے بادشاہ سلامت، یہ جو بیٹھے ہوئے انگریزوں کے دور کی یادگاریں ہم نے گلے سے لگائی ہوئی ہیں، یہ سارے کے سارے پولیس کے ہیں جن کے ہم نام لے رہے ہیں، جنہوں نے ریفیوز کیا ہے کہ ہم یہ غلط کام نہیں کرتے. مجاہد شیر دل صاحب جو ہیں، ان کا نام جو ہے مجاہد ہیں، بہادر ہیں، وہ حکومت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، وہ پبلک کے لیے نہیں استعمال ہوا، وہ صحافیوں کے لیے استعمال نہیں ہوا. یہ وہ ہماری کرپٹ بیوروکریسی ہے. پولیس کو ہم کچھ بھی کہیں ہمیں تشدد کرے گی، مارے گی، پیٹے گی. 2-4 لوگ جیسے آپ نے نام لیے پھر بھی ہم لے سکتے ہیں جو میں نے لیے ہیں. آپ مجھے ذرا بیوروکریسی میں سے ایک نام بتا دیں کہ اتنے دنوں میں یہ کچھ ہو رہا ہے اور کسی نے انکار کیا کہ سر ہم تو یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. سب تیار، زکوٹا جن بیوروکریسی تیار ہے. ان کو کام بتائیں کس کو کھائیں، وہ کھانے کو تیار ہیں ہر ایک کو. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو قاضی صاحب، ہماری پولیس میں ابھی کچھ ایسے لوگ تو یقیناً موجود ہیں. مجھے یہ بتائیں، کور کمانڈنٹ کانفرنس میں جس بات کا اظہار کیا گیا کہ عدم تشدد کی راہ اپنائی جائے، تشدد سے گریز کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فوج کا جو پلڑا ہے، فوج نے جو اپنا وزن ہے وہ جو حکومت مخالف جماعتیں ہیں ان میں ڈال دیا؟ نہیں، ایسی کوئی انہوں نے واضح اس کی دیکھیں، جو بھی ورڈنگ ہوتی ہے نا، جو کی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہم اسے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ یہ پہلی بات تو انہوں نے جو شروع کی، انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں. اس کے بعد جو انہوں نے دوسری بات کی، انہوں نے کہا کہ جی آپ پولیٹیکلی ایشو کو حل کریں اور یوز آف فورس نہ کریں اپنے عوام کے خلاف. کیا پاکستان فوج ہے یا جو پاکستان کی دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا پولیس ہیں، یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہیں؟ تو یا پھر ہم یہ تصور ریاست مان لیتے ہیں نا کہ ریاست کے جو ادارے، کیا ہم اس نقطۂ نظر سے پھر اتفاق کر لیں کہ ہمیں اتنا باہر کے ریاستی اداروں سے خطرہ نہیں ہوگا جتنا اپنوں سے ہوگا؟ ایک 2 رائے ہے نا، ایک رائے یہ بھی ہے. تو فوج نے یہ اس میں ری انفورس کیا کہ ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اپنے عوام کو اس طرح سے ستم بنائیں. تو ایک تو انہوں نے بات اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سارٹ اٹ آؤٹ، اس کو ٹھیک کریں. اچھا، اب آئی ایم ناٹ گیون ٹو کانسپیریسی تھیریز کہ آپ کانسپیریسی تھیریز کرتے رہیں، یہ کرتے رہیں، لیکن سوال کیا ہے؟ آج جو سوالیہ نشان ہمارے نظام پہ اٹھ رہے ہیں اور جس کے لیے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی موومنٹس بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو کسی بڑی موومنٹ کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہیں، وہ کس لیے؟ جس طرح کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں، اب کیا اور رہ گیا کہ DMG، کسٹم، فلاں جگہ، کیا یہاں کوئی یہ سارے امتحان بچے اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام ہوگا؟ وہ بھائی معیشت ہے نا، اور معیشت میں یہ ہے کہ کرپشن اوپر سے نیچے تک ہے. اگر اوپر کچھ لوگ تو ایسے ہیں، سب ایک جیسے نہیں. آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں، وہ ایکسیپشنز ہوں گی اور وہ ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں. مگر پہلے یہ ہوتا تھا، ہمیں یاد ہے 60-70s میں کرپشن لوگ چھپاتے بھی تھے اور اس سے تھوڑا وہ منہ بھی پھیرتے تھے. آج تو کرپشن کو ایک پرائیڈ کے طور پہ لوگ بتاتے ہیں کہ اپنا جی ہے. تو یہ ہو گیا. تو اب آپ کیا کریں؟
یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سارے کے سارے ریاست میں جو بڑے بڑے ستون ہیں یا بڑے بڑے ستونوں پر براجمان ہیں، خاص طور پر جو سویلینز ہیں، وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ تو بنیادی طور پر بزنس کرنے والے لوگ ہیں. اچھا تو آپ پھر بیوروکریٹ اپنا رول ماڈل کہاں سے لیں؟ یا دیکھیں نا، اب قائد اعظم تھے، وہ نہیں پیسے لیتے تھے، وہ خود بھی بڑے پیسے کماتے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی انٹیگریٹی بڑی تھی. ایک بڑی انٹیگریٹی والے آدمی، ان کے سیاسی جو سب کانٹیننٹ میں مخالف تھے، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں، تو ان میں کوئی انٹیگریٹی تھی. جب آپ کے ہاں انٹیگریٹی ایک لائبلٹی بن جائے تو جو سی ایس ایس کر کے اے سی لگا ہے یا جو لگا ہے وہ کیا کرے گا؟ جا کے وہ ڈنڈا لے کے کھڑا رہے گا. وہ تو زندگی کے نوکری کے سال گنے گا اور دیکھا کہ میں نے یہاں کیا کر. تو یہ ہمیں پورا بدلنا ہے. اور یہ جو بے چینی ہمیں نظر آتی ہے عوام میں، اور جو کبھی لوگ طاہر القادری صاحب کے پیچھے ہو لیے یا عمران خان کے پیچھے ہو لیے، تو وہ ناراض ہیں، پریشان ہیں، تنگ ہیں، اور تنگ سارا سماج ہے. اور یہ ابھی چھوٹی موومنٹس ہیں، یہ بڑی بھی پھٹ سکتی ہیں. کلاسر صاحب، جاوید ہاشمی کے راستے ایک دفعہ پھر سے جدا ہو گئے. عمران خان نے کہا ہے کہ جس کو ہمارے رویوں سے، ہماری پالیسیوں سے اختلاف ہے، وہ ہماری پارٹی چھوڑ کر جا سکتا ہے. اس پر بات کرتے ہیں کہ کیسا رویہ ہے یہ جاوید ہاشمی صاحب کا. پہلے مسلم لیگ نون سے علیحدگی اور اب اختلافات پر پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی. اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جاوید ہاشمی جنرل ضیاء الحق سے حلف لینے میرا سوٹ پہن کر گئے تھے، یہ فرما رہے تھے کل شیخ رشید صاحب. کلاسا صاحب، جاوید ہاشمی کو خوف ہے مارشل لاء کا، کہتے ہیں کہ اگر آیا تو عمران خان ذمہ دار ہوں گے. اگر آپ کو کسی پارٹی کے فیصلے سے، پارٹی کی پالیسی سے اختلاف ہے تو لیڈر سے بیٹھ کر بات کی جائے، نہ کہ پریس کانفرنس کر کے اپنی لیڈر کی تذلیل کی جائے. ویسے معاف کیجیے گا، اپنا لیڈر تو ابھی بھی وہ نواز شریف کو ہی مانتے ہیں کلاسا صاحب، جو ان کا رویہ ہے. شاہجہ دو تین چیزیں ہیں اس میں. شیخ صاحب سے شروع کرتے ہیں، شیخ رشید صاحب سے. اور مجھے دکھ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑی سی کوئی ڈیسنسی ہوتی ہے، کوئی ویلیوز ہوتی ہیں، کوئی کلچر ہوتا ہے. میں کل کو لاہور میں ہوں اور مجھے کسی جگہ جانا پڑ جائے اچانک کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے تو میں قاضی صاحب سے اگر سوٹ مانگ لوں گا، قاضی صاحب میں نے فلاں جگہ جانا ہے کسی شادی پہ اٹینڈ کرنے، میرے پاس کوئی بہتر کپڑے نہیں ہیں، تو قاضی صاحب کا میرا کل کوئی اختلاف ہو جائے ٹی وی شو میں، تو قاضی صاحب وہاں پہ اعلان کہہ دیں کلاسر صاحب آپ کس منہ سے میرے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے اور میں نے آپ کو سوٹ دیا تھا. میرے خیال میں اعتراض سوٹ میں نہیں تھا کلاسر صاحب، اعتراض سوٹ میں نہیں تھا. اعتراض یہ تھا کہ آپ بھی مارشل لاء میں رہ چکے ہیں، آپ بھی جنرلوں کے ساتھ رہ چکے ہیں. میں ذرا شیخ صاحب کو نہیں، شیخ صاحب سے ہمارا بھی بڑا عقیدت کا رشتہ، ذرا میں شیخ صاحب کی تھوڑی سی ہسٹری ہمیں بھی بیان کرنے دیں ذرا. ان کی شان میں ایک دو قصیدے تبلے ہم بھی مار لیتے ہیں، بڑا اچھا ملنا جلنا ہے ان سے. اور میں امید کرتا ہوں وہ ڈیموکریٹ آدمی بہت کم مائنڈ کرتے ہیں، صحافیوں کی باتوں کو نہیں مائنڈ کرتے. بھئی یہ کچھ جواز ہے جی مجھ سے سوٹ مانگ کے گئے تھے؟ بھئی مانگ کے گئے تھے ایک ذاتی تعلق پہ، آپ نے دے بھی دیا تو یہ آپ کو پورا یہاں پہ تبلے مارنے کی، جھنڈے آپ کو گاڑنے کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا چھوٹا کامنٹ تھا اگر مجھ سے پوچھیں. یہ ڈگنیفائیڈ ایک کامنٹ نہیں تھا کہ کسی نے کسی سے چیز مانگ لی، آپ کو 30 سال بعد یاد آ گئی آپ نے مجھ سے فلاں چیز. یہ بچے کرتے ہیں، اسکول میں بچے کرتے ہیں، پرائمری اسکول کے بچے ایک دوسرے سے لڑ پڑے تو یہ تانے دیتے ہیں کہ تم نے اس وقت مجھ سے سیاہی مانگی تھی، تم نے دوات مانگی تھی، تم نے قلم مانگی تھی، اچھا تمہارے پاس کتاب نہیں تھی، میں نے اپنی کتاب تمہارے ساتھ بیٹھ کے پڑھی تھی اور آج تم مجھے وہ نہیں. یہ چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب جاوید ہاشمی صاحب پہ اعتراض ہو سکتا ہے اور میں بھی 10 کرتا رہتا ہوں، لکھ کے کرتا رہتا ہوں، بلکہ جب یہ جوائن کر رہے تھے پی ٹی آئی، میں نے کالم لکھا تھا روزنامہ دنیا میں، کل میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. میں نے بھی اس وقت ان کو کہا تھا کہ آپ جب یہ کلثوم نواز صاحب آ گئی تھی آپ کے پاس چل کے یہ سعد رفیق صاحب کے گھر، آپ کو اس کے بعد ایک تھوڑی سی رسپیکٹ دینی چاہیے تھی. زیادہ یہ کرتے اب گھر چلے جاتے، اب مخدوم وہاں پہ واپس چلے جاتے اپنے گاؤں میں، ان کو نہ جوائن کرتے. اب آپ کا بہت بڑا اسٹیچر ہے. عمران خان صاحب جو ان کی پارٹی سے میں سمجھتا ہوں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، جاوید ہاشمی صاحب کا اسٹیچر بہت اوپر کھڑا تھا. وہ ایون دین خیر ان کے ذاتی فیصلے تھے، وہ چلے گئے. یہی شیخ رشید صاحب تھے. ایک دن کسی ٹی وی شو میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا اور شیخ رشید صاحب بھی تھے. اس میں انہوں نے تانے دیا کہ جی ساؤتھ سے سریکی علاقوں سے جتنے لیڈر آتے ہیں نا سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں. یہ کسی شو میں ہم اکٹھے تھے. میں کہ شیخ صاحب ان پہ تو اپنے فیوڈلز پہ تو سب سے زیادہ میں بات بھی کرتا ہوں، لکھتا بھی ہوں. اگر میں کہ دیکھا جائے تو جنرل مشرف کے دور میں آپ تو وزیر تھے، جاوید ہاشمی اور یوسف رضا گیلانی جیلوں میں پڑے ہوئے تھے. کچھ ذرا مجھے سینٹرل پنجاب یا نارتھ سے کچھ ذرا ایک دو مثالیں دکھا دیں جو آپ جیسے بہادر لوگوں نے میں کہ جنرل مشرف کے دور میں رجسٹ کیا. آپ تو وزیر رہے ہیں جنرل مشرف کے 5 سال. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ سے ریزسٹنس نہیں ہوتی. جیسے بھی تھے ان پہ الزامات ہوں گے، 100 چیزیں ہوں گی. جاوید ہاشمی اور یوسف رضا گیلانی جیلوں میں رہے. شیخ صاحب آپ تو نہیں رہے. اور یہ ملتان گئے تھے جس میں یہ مجید نظامی صاحب بھی میرا خیال ہے وہاں پہ نوائے وقت کا ایک فنکشن تھا. جاوید ہاشمی صاحب کو شیخ رشید تھریٹ کر کے آئے تھے وہیں پہ، یہ ریکارڈ پہ ہے.
انہوں نے کہا جناب آپ اپنے جو ہے نا چلن جو ہے یہ ٹھیک کر لیں، نہیں تو ہم آپ کو اٹھا کے جیل میں آپ کو پھینکیں گے. یہ ریکارڈ پہ ہے. شیخ رشید وزیر تھے اس وقت. یہ ملتان میں ایک سیمینار تھا. اس کے 2 دن بعد جاوید ہاشمی کو اٹھایا گیا اور 5 سال جیل میں رہے اور بدترین تشدد ہوتا رہا ہے. یہ ان پہ ہوتا رہا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی یہ فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور فوج کی اس میں رہے ہیں، ان کی گارڈین شپ میں رہے ہیں. ابھی بھی وہی ان پہ تقریباً سب صاحب پتہ بات کیا ہوئی ہے، غصہ کیوں آیا شیخ رشید صاحب کو؟ دیکھیں انہوں نے بھی بلو دی بیلٹ ہی کھیلا ہے. وہ ایسے کہ انہوں نے کہا کہ جناب میسج لے کے آیا، گویا انہوں نے ہی ریڈیوس شیخ صاحب ٹو لیول آف میسنجر. تو ان کا غصہ جو تھا وہ یہ تھا کہ جناب یہ تو میسج لے کے آئے اور اس کے بعد یو ٹرن لیا اور عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے. اچھا اب یہ انہوں نے جو جواب دیا یہ شاید اس غصے میں اس سوٹ کا بھی ذکر کر دیا ہوگا انہوں نے، اور واقعی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان باتوں کا ذکر اگر نہ ہو تو زیادہ ہی مناسب رہتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے کون نہیں آیا، کون وہاں دیکھ نہیں رہا. اب تھوڑی سی آپ کی سیولین ایلیٹ اگر انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ ان کی ایک انٹولڈ ویلتھ بھی ہے، ان کی فائنانشیل مائٹ ہے، تو وہ بھی شاید یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ ہم ابھی جو انڈیپینڈنس سمجھتے ہیں نا اپنی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے، وہ صرف وہی لوگ ہیں جو کہ یہاں کے. اب وقت بدل گیا حالات. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو ہے امبانی، مکیش امبانی، دیرو بھائی امبانی کا بیٹا جو ہے، اب اگر وہ 15% ٹوٹل ایکسپورٹس انڈیا کی ہی اکیلا کرتا ہے وہ، تو پھر بھائی مودی صاحب اور ریاست کو وہ کیا سمجھے گا؟ تو یہ ایشوز آئے ہیں. یہ ایشوز اس طرح بدلے ہیں کہ جو ریاست کے جو فریضے عام طور پر تھے لیٹ ارلی یا مڈل 20th سینچری میں، جو بعد ازاں آ کے بدلے 80s میں آ کے بدلنے شروع کر دیے، تو جس میں ریاست بیچاری ہلکی ہوتی چلی گئی. ریاست کا کام جو ویلفیئر کا تھا اسے ہم نے ٹھپ کر دیا اور ویلفیئر اللہ کے سپرد کر دی. وہ تو خیر سب کے سپردی ہے، سب کی ان کے سپرد ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اسٹیٹ ویکنڈ ہوئی اور طبقے طاقتور ہو گئے. اب یہ طاقتور طبقے ایک طرف لڑ رہے ہیں، ایک طرف عوام کی محرومی ہے جو عمران خان کی طرف اور پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں، غلط یا صحیح، پی اے ٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ کھیل ہے اور اس کھیل میں تاریخ یہاں رکی نہیں رہے گی. اور یہ جو نرسریاں لگائی ہوئی آج ہمیں درپیش ہے نا، یہ جو فوج جو نرسریاں لگاتی رہی ہے یا جو مارشل لا ڈکٹیٹر لگاتے رہے، یہ ان کے بیانڈ سولوشنز ہیں. ان میں سولوشنز نہیں ہے. یا تو موومنٹ تھوڑی سی تیز ہونے لگتی ہے تو یہ خوف کے مارے بھاگ پڑتے، رک جاؤ. تو یہ اور دو جنم کے لوگ ہیں. جی یہ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جو وہ شازیہ کا سوال تھا نا سر، کہ جاوید ہاشمی صاحب نے یہ اس وقت کیوں کیا ہے، امبیرس کیا عمران خان صاحب کو، سارا کچھ کیا. میرا خیال عمران خان صاحب کو بھی تھوڑا سا معاملات پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. جب لیڈر اپنی پیک پہ کھڑا ہوتا ہے غلط فیصلے اس وقت کرتا ہے. بھٹو صاحب نے غلط فیصلے اس وقت کیے تھے جب اپنی پیک پہ تھے. کنگ لیئر نے اس وقت غلط فیصلے کیے تھے جب اپنی پیک پہ کھڑا تھا. میں آپ کو 2-4 چیزیں بتا رہا ہوں. ہسٹری میں بے شمار ایسی مثالیں کہ جب آپ اپنی پیک پہ کھڑے ہوتے ہیں، پاورفل ہوتے ہیں، اب کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، اس وقت آپ آ کے غلط فیصلے کرتے ہیں. عمران خان بھی میرا خیال اسی فیز پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان سے بھی غلط فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کا احساس ادراک انہیں خود بھی ہو رہا ہے. جاوید ہاشمی نے اگر ان کو وہاں پہ وہ کہا ہے، اور جاوید ہاشمی پہلے دن سے کہہ رہے تھے لانگ مارچ اور ان چیزوں کے حق میں نہیں تھے. یہ جاوید ہاشمی کو آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا پڑے گا کہ جب لانگ مارچ شروع کرنے لگے تھے وہ ملتان چلے گئے تھے کہ مت کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جاوید ہاشمی اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری جیلیں بھگتی ہیں، انہوں نے مارے بھگتی ہیں، ان کو ٹارچر کیا گیا، بڑے برے طریقے سے ٹارچر ہوئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ جب آرمی آتی ہوتی ہے تو وقت پہلے 1-2 سال وہ کیسے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور جنرل امجد جیسے لوگوں کو لے کے آتے ہیں. 15-20 سال ہم صفائیاں دیتے ہی مر جائیں گے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو انہیں خود احساس ہے اب اس چیز کا، جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں جو ان کے حامیوں کو نہیں اچھی لگ رہی، کہ پالیٹکس کوئی یہ میتھمیٹکس کا سوال نہیں ہے، کہ یہ میتھمیٹکس کا پرچہ نہیں ہے ریاضی کا حساب کا کہ 100 میں سے 100 نمبر لینے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا. سیاست میں کسی دن آپ 10 نمبر لیتے ہیں تو کسی دن 100 لے لیتے ہیں، کسی دن 70، کسی دن 80. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے پھر پالیٹکس آپ نہیں کر سکیں گے. اس طریقے سے آپ خود بھی اپنے آپ کو ڈیمیج کریں گے. آپ کے ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں، ان کو بھی آپ یہ ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کی آپ اس میں لے کے جائیں گے، ٹگ آف وار کے لے کے جائیں گے، جس میں آپ کو زیادہ نقصان ہوگا. اور وہی بات جو جاوید ہاشمی کہہ رہے تھے، عمران خان صاحب کا بھی، میں یہ دنیا ٹی وی پہ ہمارا ٹکٹ چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے پوزیشن اپنی چینج کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا تو کچھ نہیں تھا، یہ تو طاہر القادری صاحب کے لوگ تھے جو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جا رہے تھے. اور عمران خان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں ان کو تھوڑا سا اس وقت رک کے چیزوں کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور کل جو وہاں پہ
मीटिंग हुई है कमांडर्स की, उन्होंने मेरा ख्याल है जो एक अपना प्रेस नोट जारी किया है, आपने सही अपने इंट्रो में कहा, उसका टिल्ट लगता है कि वो थोड़ा सा हुकूमत को काशन किया गया है कि जनाब आप रुकें, इनके साथ दोबारा बातचीत करें, इनके साथ दोबारा निगोशिएट करें और नए सिरे से तशद्दुद बंद करें। इससे फायदा उठाना चाहिए इमरान खान साहब। आज ये वजीर आजम के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हट जाएं तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मुतालबे तो हुकूमत ऑलरेडी मान चुकी है। मुझे ब्रेक लेने दें। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पिछले 2 रोज के बाद जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है उसके बाद सियासी बहरान का नतीजा क्या निकलेगा। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद काजी साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत अब एक ऐसी सूरत हाल से 2-4 हो गई है जिसमें इसे अपने लिए कामयाबी का कोई रास्ता निकालना किसी मोजे से कम नहीं होगा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बात यह है कि जैसी सूरत हाल डेवलप हो गई है, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जो ये आ रही थी कि उन्होंने आज भी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, हाँ, अब जो मर्जी कर ले। अब शॉर्ट ऑफ इस्तीफा क्या हो सकता है? मगर एक और जो हमें बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जैसे हम 2 परतें होती है ना, हम एनालिसिस करते हैं, मैंने आपको ये कह दिया, आपने क्लास साहब से मैंने सूट मांग लिया, उन्होंने मुझसे मांग लिया। एक तो बात ये भी ठीक, लेकिन एक बात ये है कि ये अब आप इस स्टेट स्ट्रक्चर को और इस मैशत को साथ लेके आप, और फिर ऊपर डेमोक्रेसी भी है जिसमें हम भी बोलेंगे, मीडिया भी बोलेगा, हम अपनी तकलीफ पे आहो बुका भी करेंगे, दूसरे लीडर आपको चैलेंज करेंगे, ये कहते हुए कि जनाब ये राइट्स क्यों नहीं देते। अब जो बात इमरान खान या पैट के लीडर कह रहे हैं, ठीक है पैट के पास तो कोई सीट नहीं है, लेकिन बात गलत कौन सी वो कर रहे हैं? भाई ये आपका फर्ज नहीं है ये चीजें देना। तो ये अगर तो सियासत की गुफ्तगू में और डिस्कोर्स में और बहस में और जदोजहद में ये चीजें आ रही है तो ये बड़ी मुस्बत बात है, क्योंकि इन बातों पे पीपल्स पार्टी खैर से इसका फायदा पड़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून वैसे ही बिजनेस फ्रेंडली पार्टी है, वो भी बिजनेस फ्रेंडली और बिजनेस ओन करने वाले लोगों की पार्टी बन गई पीपीपी। तो आज पिछले कुछ अरसे से जो मायूसी पैदा हो गई थी वो इसलिए कि अवाम का नाम लेना, अवाम के राइट्स का नाम लेना, वो दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियों ने कहा था अब जमहूरियत का एक मतलब है 5 साल आप 5 साल हम, और यूं ही म्यूजिकल चेयर खूबसूरत घूमता रहे और हमारे अंबार जाते रहे और हम, तो ऐसे होता नहीं है। तारीख की अपनी रौ भी होती है ना। तो ये तारीख की तीसरी रौ निकल के आई है पीटीआई की सूरत में या पैट की सूरत में। अभी भी मैं ये कहता हूं कि अभी भी अवामी जो इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि रिएक्शन तो आ रहे हैं, अभी आएंगे। जिस तरह आपके रिएक्शन यहाँ पे आए, ये जो जिसे आप अरब समर कहते हैं, तो रिएक्शन आ रहे हैं। किस बात पे आ रहे हैं कि इस वक्त मेन स्ट्रीम पार्टियां दुनिया में और हमारे यहां बिलखुसूस अबंडन कर चुकी हैं अवामी एजेंडा। अवामी राइट्स की बात करना भी वो अब जो है और को छोड़े, एनजीओ वाले छोड़ गए ये काम करना, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो ये है कि भाई राइट्स की बात नहीं करनी, बात ये जमहूरियत ठीक है, ये जमहूरियत खेलें, इसमें जैसे 4 टके मिलते हैं मिल जाएं, जो महरूम है वो वहीं बैठा रहे। अब तो ये इश्यूज हैं, और जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, कोई नए कादरी साहब आएंगे, कोई नए इमरान खान आएंगे और तसल्ली से किसी को हुकूमत नहीं फरमाने देंगे। तो मेरे ख्याल में हमें डीप डाउन उन वजूहात को तलाश करना चाहिए जिसकी वजह से समाज में अदम इत्मीनान है और स्टेट हिल रही है, तो उसका कोई रास्ता ढूंढें। और क्लास साहब, इस्तीफे के मामले पर डटे रहना ही अब तहरीक इंसाफ की फेस सेविंग है? शायद इससे पहले कि मैं इस पे कमेंट करूं, मैं तो खैर पहले भी कह चुका हूं कि उनकी 5 शराइत मानी गई हैं और इमरान खान साहब को ये रूट लेना चाहिए जो 5 उनके पास हैं कि हुकूमत को डिसलाज कर सकते हैं इन 5 जो शराइत उन्होंने रखी हैं जो मानी गई हैं। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स इस चीज पे थोड़ा सा बिलीव रखता हूं कि इमरान खान को वो रूट लेना चाहिए जो 5 शराइत वाला है। इससे इनको फायदा होगा जो वो नहीं समझ रहे, क्योंकि जब आपके सामने क्राउड खड़ा हो, आपको सारी की सारी अप्लाज मिल रही हो और आपको कैमरा भी मिल रहा हो, तो फिर आप थोड़ा सा सोचने की जो इन हाउस तब्दीली की बातें की जा रही हैं कि हुकूमत अपना काम भी करती रहे, हुकूमत भी बच जाए, इन लोगों के मुतालिबात भी मान लिए जाए, इन हाउस कोई तब्दीली होनी चाहिए। वो इन हाउस तब्दीली क्या हो सकती है? शाहजी, अब आप भी खेलने को चांद मांग रही हैं। अगर मियां साहब इतनी बड़ी कैपेसिटी रखते होते तो आज उनके खिलाफ ये तहरीकें चल रही होती, और मियां साहब इस तरह बुरे तरह बदतरीन, जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में तशद्दुद हुआ था, आज मियां नवाज शरीफ साहब और मुशर्रफ को मैं एक जगह पे देख रहा हूं, इस तरह बदतरीन उन्होंने तशद्दुद करवाया उन्होंने। उसके बाद मतलब 500 बंदा यहाँ पे जख्मी हुआ है। भाई आप यहाँ वाटर कैनन इस्तेमाल होती है दुनिया भर में, फिर आप पुलिस रखते हैं, पुलिस बड़ी देर तक आगे एक दीवार बांध के वो रेजिस्ट करती है। 100 तरीके आज मॉडर्न वर्ल्ड की बात बताओ, बहुत एक्सट्रीम पे जाके सुई गैस या रबर की बुलेट्स होती हैं। आपने पहले
پہلی ربڑ کی بلٹ آپ نے شروع کی ہے، ایک لمبی کہانی ہے اس کی. یہ میاں صاحب اپنا جب تک گورننس سٹائل نہیں بدلیں گے، جو ان پہ بادشاہ سلامت کے تانے ملتے ہیں جو کہ ٹھیک ملتے ہیں، قاضی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ اس کو دبا لیں، آپ پولیس والوں کو شاباش دیں، مجاہد شیر دل جیسے اور بیوروکریٹ سامنے لائیں، لوگوں پہ تشدد کروائیں، لیکن یہ چیز پھر یہ ابھرے گی، کیونکہ وہی قاضی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ ڈیپ ڈاؤن آپ اپنے کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں، آپ اپنی فیملی فرینڈ سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. آپ نے جو میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں، مجھے پی ایم ایل نواز کے بڑے کریڈیبل آدمی نے بتایا جو ان کے بڑا قریب ہے، اس نے کہ 25 سے 30% اس میں کمیشن کھایا جا رہا ہے اور سریا جہاں سے لیا جا رہا ہے سب کو پتا ہے. جب یہ باتیں آپ کے قریبی لوگ جانتے ہوں تو پھر باہر کے لوگوں کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے. میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں گا، یہ جو ابھی قاضی صاحب نے کہا NGO کی بات کری، فلی اگری ود قاضی صاحب. جو آج کل میں NGOز کا رول دیکھ رہا ہوں اور پرٹیکولرلی بڑے بڑے آج کل سارے ٹویٹر پہ ہیں، یہ ساری کلاس جو بڑی لبرل پروگریسو، ہم بھی اس میں شامل ہیں، میں بھی اپنا اسی کلاس میں رکھتا ہوں. یہ جنرل مشرف کے بھی سب سے بڑے حامی تھے جس دن نواز شریف کے خلاف کو کی گئی تھی. یہ اٹھا کے دیکھ لیں 99 کے بعد بڑے بڑے بیانات تھے اور شامل بھی ہوئے حکومتوں میں. جی مشرف صاحب بڑا ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں. آج یہ سارے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں. میں سنتا ہوں ان کے ٹویٹ پہ، ٹویٹ پڑھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ اس وقت بھی ٹھیک تھے جب جنرل مشرف کے ساتھ کھڑے تھے اور نواز شریف کی کنڈمنیشن کر رہے تھے. آج یہاں پہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے، آج بھی ٹھیک ہے. جھوٹے شاید بعض قاضی صاحب اور میں ہم ہو جاتے ہیں، عوام ہو جاتے ہیں، جنہیں بغیر کوئی ایکسپلینیشن دیے یہ لوگ جو ہیں بات تو وہی ہے نا کلاس صاحب، چڑھتے ہوئے سورج کو سب سلام کرتے ہیں جو اقتدار میں ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ میں بہت سارے دیکھ رہا ہوں، میں نے بہت سارے دیکھے ہیں کہ جو بیٹھ کے جنرل مشرف کے بھی ساتھ تھے وہ نواز شریف کے بھی ساتھ تھے، اور نواز شریف صاحب کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے آفتاب شیرپور صاحب جو ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب پہ تشدد کروایا تھا، ان کے ورکرز پہ، یہ اس کو 10 ستمبر 2007 کو، آج وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ صوفہ شیئر کرتے ہیں پرویز رشید صاحب سے. اور پرویز رشید صاحب سے ایک بات میں نے ضرور کہنی تھی جو مجھے مطلب ہے، اب خیر ان سے امیدیں تو ختم ہو گئی ہیں، کچھ اگر تھوڑی بھی تھیں، کہ ایک نام ہم بھول رہے ہیں اس پوری ڈسکشن میں. ایک آنریبل یہاں وومن ایک آئی تھیں یا منسٹر آئی تھیں فار انفارمیشن، وہ ہے شہری رحمان، کہ جب وہاں پہ زرداری صاحب نے میڈیا پہ کریک ڈاؤن شروع کیا تھا اس وقت انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا آپ غلط کر رہے ہیں، اور اس وقت اور استعفیٰ دیا تھا شہری رحمان نے. اگر ان میں مورل تھوڑے سے بھی ہیں، یہ پرویز رشید صاحب میں نے ان کی بڑی ریڈیکل تقریریں لندن میں سنی ہوئی ہیں، بھاشن سنی ہیں، تو حضور آج ٹائم ہے. آپ شہری رحمان نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کی ہوئی ہے، زرداری صاحب بھی بادشاہ تھے اپنے دور میں، ان کے آگے بھی بات کرنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا. شہری رحمان نے اس وقت بھی کیا تھا، گورنر سلمان تصیر کے خلاف کھڑی ہوئی، رحمان ملک کے خلاف کھڑی ہوئی، اور یہ پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف کھڑے ہوئی اور استعفیٰ دے کے گئی اور یہی کہا کہ یہ میری منسٹری ہے، آپ غلط طریقے سے یہاں پہ بند کر رہی ہیں. ایک آنریبل مثال موجود ہے. پرویز رشید صاحب خیر ہے، نوکری آنی جانی چیز ہے، اقتدار میں سب کچھ نہیں رہتا. میں ایک بات پہ رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں لاسٹلی کا صاحب، اگر آج ہم یاد رکھتے ہیں یہ شہری رحمان کو کہ اس نے ایک اچھا کام کیا تھا اور غلط ہاتھوں میں نہیں استعمال ہوئی تھی، تو آپ کی بھی اس بات کو یاد رکھا جائے گا. لیکن یہ میرا خیال ہے ہماری سائڈ پہ پنجاب میں اس طرح کی آنریبل ایگزمپشن کم ہی ہے. ان موقعوں پہ کھڑے ہو کے آپ تھوڑا سا اپنا ضمیر کا مظاہرہ کریں. اچھا کروایا نا کل آپ نے صحافیوں پہ، اس کے بعد کوئی ریٹ نہیں بنتا. یہ بڑی اچھی آپ نے مثال دی ہے اور اچھی مثالیں ہمارے یہاں بڑی کم ہے. لیکن ایک بات میں اور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، بارنگ اسائڈ آل دوز گڈ NGOs، جس طرح ایدی صاحب نے کام کیا یا وہ کراچی کا جو پروجیکٹ تھا حمید خان صاحب کا، بڑے بڑے اچھے لوگوں نے بھی کام کیا. بارنگ دیٹ اسائڈ، پرابلم کیا ہوا ہے؟ پرابلم یہ ہوا ہے کلاسرا صاحب کہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یا جو پولیٹیکل پارٹیز تھی روایتی، وہ ان کا نظریہ اور NGO کا نظریہ اور عالمی اداروں کا نظریہ ایک ہو گیا. تو اب ان کا جو مینڈیٹ ہے یہاں پہ جو فنڈ، آپ کو پتا ہے یہ ہیرلڈ میں بڑی ایک سٹوری تھی کہ جس میں میسو فنڈنگ آئی 80 سے لے کے اب تک ہمارے NGO کے سیکٹر میں بلین، کئی سال تو $1 بلین سے بھی زیادہ ایک سال میں آئی ہے، 2-3 بلین بھی آئی. اچھا اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ باقی ساری باتیں کر سکتے ہیں، لبرل ہو جائیں، شیشہ پی لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ مطلب یہ اور جو جعلی اور مصنوعی سمبلزم کی علامتیں ہیں اس تک یہ ٹھیک ہے. اب آگے جب بات آتی ہے، اب پرابلم کیا ہے؟ آج عمران خان اور پیٹ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ریاست نہ صحت پہ خرچ کر سکتی ہے نہ تعلیم پہ خرچ کر سکتی ہے. اچھا اب اگلا سوال وچ فالوز ویری نیچرلی کہ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اس لیے کہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ میں گیٹ نے، WTO نے، پہلے گیٹ تھا اب WTO ہے، انہوں نے ہمارے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. ہم اپنی معیشت کو خود چلا نہیں سکتے. ہم جو ہے وہ اپنا ان کا سیکشن افسر IMF کا ہمارے گھروں کی
میں تھوڑا سا بات تو میں کاٹ رہا ہوں. ہمارے کاروبار کی معیشت ہمارے گھروں کی وہ ٹھیک چل رہی ہے. ملک کی بات کیا کریں, میں ملک کی بات کر رہا ہوں. میرا کاروبار نقصان میں نہیں جا رہا, میں آپ کو میرا گھر کا وہ نقصان میں نہیں جا رہا. حکومت ملک جاتا ہے تو جائے, ہماری اکانومی اپنی ذاتی اکانومی ٹھیک ہے. ہمارے کاروبار بزنس مال متاع ہمارے کمیشن پیسہ ٹھیکیدار فرینڈلی یہ سارا وہ چل رہا ہے. ریاست کی اکانومی کی بات کیا کریں, ہمارے ذاتی ہم ٹھیک ہیں. نہیں انہوں نے یہ اجازت دے رکھی ہے سر, انہوں نے یہ اجازت دے رکھی ہے. ان کے لبرل اکنامک پروجیکٹ میں یہاں کی رولنگ ایلیٹ کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امبانی صاحب جو مرضی کر لیں, آپ بھی جو مرضی کر لیں, مگر یہ جو ہمارے اچھا اب کوئی پولیٹیکل موومنٹ پاکستان کے لوگوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نقائی صاحب ایک منٹ سر, اب ٹاٹا برلا لمبانی امبانی صاحب کے نام لیتے ہیں, کچھ 4-5 پاکستانیوں کا نام بھی بتایا کریں سر. اس میں کیوں ہم نہیں پتا؟ ہمارے پاس انڈین کی مثالیں تو ہیں, یہاں بھی ذرا نام لینا. یہاں کون کون امبانی لمبانی اور ٹاٹا برلا جو پاکستان میں آپ ذکر کرتے رہتے ہیں, آپ جو میاں صاحب کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ بینک والے بھی کریں ذکر, ذرا منشا صاحب کی بات کر لیتے ہیں, ذکر کریں ذرا. میاں میں بھی کر دیتا ہوں, میں نے کر دیا میاں صاحب. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایلیٹ ہے. ابھی دیکھیں نا, میں ممکن ہے بہت سے انڈیویجول کمپنیز کے نام نکال لیتا ہوں, آئی پی پیز میں کس کس کے سٹیکس ہیں. آپ کہیں گے جی خواجہ, آپ کہیں گے کہ خواجہ آصف صاحب نے لائٹر ٹون, قاضی صاحب لائٹر ٹون, مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پہ انڈین اپنے بزنس مین کا کھول کے نام اس لیے لے لیتے ہیں, مذمت کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کہہ کچھ نہیں سکتے, ہمارے پاس ریچ نہیں ہے, ہمارے پاس انفلوئنس نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں, آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں اس کا نام لے لوں جو باہر نکلتے ہی میرا گریبان پکڑ لے. آپ میرے کتنے ماشاء اللہ, آپ بڑے خیر خواہ ہیں میرے. اچھا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں صاحب, جسٹ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کنائیوس جو ہوئی ہے, اس کنائیوس کی, اچھا اب مثال کے طور پہ یہ جو آپ روز کہتے ہیں کہ اتنے بچے جو ہیں ہمارے چلے جاتے ہیں, یہ جو ریکروٹس ہیں طالبان اور یہ وہ بھائی آپ سکول نہیں کھولیں گے تو طالبان کھولیں گے نا. تو بیسیکلی آپ تہ میں جائیں, اور میں ایگری کرتا ہوں وہ جو ڈان میں لکھا ہے خاتون, کیا نام ہے ان کا, جنہوں نے یہ کہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ بیسیکلی اٹ گیو ورک ٹو دس ملیٹنسی, اور اس کو بڑھاوا دیا. کیونکہ آپ سماج کو ترتیب میں نہیں لائیں گے, بچوں کو اسکول میں نہیں لے کے جائیں گے, تو لوگ مدرسوں میں لے جائیں گے, غلط یا صحیح جو بھی معاملہ ہے. تو اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ابھی مطالبے چھوٹے چھوٹے ہیں, یہ مطالبے بڑے ہوں گے, کھلیں گے, لڑائی اور کھلے گی. اس سے پہلے کہ میرا خیال ہے شو, میرا خیال ہے ہم جا رہے ہیں, جو بات کو شاہجہ کا سوال بڑا اہم تھا کہ عمران خان اور قادری صاحب کو اس وقت کیا کرنا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارا انہوں نے گین کیا ہے. اب انہیں بیٹھ کے, جو آرمی نے بھی کل بات کی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس پہ یہ پولیٹیکل حکومت یہ دباؤ میں آئی ہے, میڈیا کو بھی دباؤ ہے. آپ اس دباؤ کا استعمال کریں. جو 5 شرائط آپ کی مانی گئی ہیں, میں ابھی بھی فیل کرتا ہوں وہ عمران خان کو فائدہ دیں گی, ان کے فالوورز کو دیں گی. پالیٹکس میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو جانا پڑتا ہے. اب بہت سارے سٹیپ پہ آ چکے ہیں, آپ کے ساتھ بہت ساری سمپتیز کھڑی ہیں. آپ کو اس وقت دوبارہ آپ کو مذاکرات پہ جانا چاہیے, آپ کو دوبارہ بات آپ کو کرنی چاہیے. اب اس طریقے سے ڈسلاج کر کے, حکومتیں کر کے, میرا خیال ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ میاں شریف کی فیملی سے جان چھڑوا لیں, لیکن وہ بات وہی مظلوم بنیں گے, دوبارہ واپس آئیں گے. پیپلز پارٹی کو 5 سال پورے کرنے دیے گئے, تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کا یہاں پہ حشر نشر ہوا ہے. ابھی بھی ٹائم ہے, آپ دوبارہ نیگوسیشن شروع کریں, دوبارہ. ایک بات ایڈ کر دوں, ریگنگ جو نظام کی ریگنگ ہے, الیکشن کی ریگنگ بھی ٹھیک ہے, لیکن جو اصل ریگنگ ہے وہ نظام کی ریگنگ ہے, جو کہ 2% لوگوں کے مفاد میں کام کرتا ہے, 98% لوگوں کو. اس کی اگر بات آپ نہیں کریں گے تو باقی ٹھیک ہے. 5 سال کام کرنے کا مطلب یہ کہ 5 سال عوام ان کا ظلم و ستم, ان کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جائیں. شازیہ, میں نے جیسے یہ پہلے بھی بات ہوئی کہ جسٹس باقر جیسے لوگ موجود ہیں, جنہوں نے تخت لاہور میں بیٹھ کے, تخت لاہور میں آج کل سنتا رہتا ہوں وہاں پہ ٹی وی شوز, کہ تخت لاہور میں بیٹھ کے بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں ٹی وی شوز میں سنتا رہتا ہوں, اکثر بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ جسٹس باقر جیسے لوگوں نے بیٹھ کے بھی وہاں پہ یہ فیصلے دیے ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے, جو یہاں پہ انگلیاں ہلا کے کہتے تھے کہ میرے اوپر اگر ثابت ہوا تو فوراً استعفیٰ دے دوں گا, جو نہیں دیا انہوں نے. لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب کی دفعہ شہباز شریف صاحب بے شک وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ان کی مورل اتھارٹی ختم ہو چکی ہے اس دن سے, جس دن جسٹس باقر نے اپنی فنڈنگ دی ہے, اور جس دن یہاں پہ کمیشن نے فنڈنگ دے دی, بے شک امپلیمنٹیشن ہو. نواز شریف صاحب کی جو مورل اتھارٹی تھوڑی سی بھی بچی ہوئی, یا ہو سکتا ہے زیادہ ہو ان کے نزدیک, وہ ختم ہو جائے گی. یہ مورل اتھارٹی ہوتی ہے جو ایک آپ کو ڈکٹیٹر اور پولیٹیکل پرائم منسٹر میں فرق ہوتا ہے. جس دن یہ مورل اتھارٹی آپ کی ختم ہوتی ہے, آپ پھر جنرل مشرف کی طرح کے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سیاسی بحران کا جو روٹ ہے کلاسر صاحب کس کروٹ بیٹھے گا. آنے والے دنوں میں سچویشن واضح ہوتی چلی جائے گی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اجازت دیں. اللہ حافظ.